بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم اسلام کی بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والسلام، لفظ انبیاء نبی کی جمع ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ لفظ نبی سنا ہوگا۔ اب غور کریں، کیا ہمیں معلوم ہے نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اب غور کریں، کیا ہمیں معلوم ہے نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کہتے کسے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جنہیں نبی کی تعریف نہیں معلوم ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی کی تعریف یاد کرائیں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے سوال، نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جس انسان کے پاس وحی بھیجی ہو تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، اس انسان کو نبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ سوال، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کس نبی کو پیدا فرمایا؟ جواب، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس نبی کو پیدا فرمایا تو کیا جواب دیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال، دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی علیہ السلام کون ہیں؟ جواب، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دنیا میں تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن سب سے آخر میں ہمارے پیارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اگر کوئی پوچھے دنیا میں سب سے آخر میں کون نبی تشریف لائے تو کیا جواب دینا ہے؟ دنیا میں سب سے آخر میں ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی وجہ سے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ سوال، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو؟ جواب، جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا تو پھر ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہوں گے، جو بعد میں آئے گا وہ آخری نبی ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سوال، اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں،
کیونکہ ہمارے نبی تشریف لا چکے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اسے کذاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کذاب۔ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اسے کذاب کہتے ہیں، یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ سوال: کیا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ کیا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جواب: جی ہاں، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ مر گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آتی ہے، لیکن وہ ایک آن کے لیے آتی ہے، بس ایک لمحے کے لیے موت آئی، فوراً وہ زندہ ہو گئے، پھر وہ زندہ ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام مرتے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ جب ہم پکارتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سوال: تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ تقریباً کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، تو ان سب کے سردار کون ہیں؟ جواب: تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، کوئی پوچھے کہ نبیوں کے سردار کون ہیں، تمام انبیاء کے سردار کون ہیں، تو کیا بولنا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال: اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے کنز الایمان میں نبی کے کیا معنی بیان کیے ہیں؟ جو کنز الایمان ہے یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ شائع کیا ہے، ترجمہ لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں نبی کا کیا معنی بیان کیا ہے؟ لفظ نبی کا ڈکشنری کے اعتبار سے کیا معنی ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: غیب کی خبر دینے والا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے کنز الایمان میں نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ غیب کی خبر دینے والا۔ نبی یعنی غیب کی خبر دینے والا، اسے رٹ لیں، نبی یعنی غیب کی خبر دینے والا، نبی یعنی غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں، نبی اسے بھی جانتے ہیں۔ سوال: چند انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ بتائیں، یعنی چند انبیاء کرام کے نام بتائیں۔ جواب: ان ناموں کو اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ سے پوچھ لے کہ اچھا بابو یہ بتاؤ ہمارے کچھ انبیاء کرام کا نام بتاؤ، تو آپ کیسے بتائیں گے؟ پہلے آپ یاد کر لیں، پھر اگر کوئی پوچھے کہ چند انبیاء کرام کا نام بتاؤ تو آپ بتا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں 7 انبیاء کرام کے نام موجود ہیں، آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام،
حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ و رسولہ اعلم۔